حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت جناب ابو بکر کو اپنا پہلا خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت جناب ابو بکر کے خلیفہ مقرر ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک یہودی عالم حضرت جناب ابو بکر کے دربار میں حاضر ہوا اور نہایت ادب و احترام سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک یہودی عالم ہوں۔ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں نے ہمیں ہماری مقدس کتاب توریت میں خداوند عالم کے آخری نبی کی آمد کے بارے میں بتایا تھا اور ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جب بھی خدا کے اس آخری نبی کا اس زمین پہ ظہور ہو تو ہم یہودی قوم پہ یہ واجب ہے کہ ہم اس آخری نبی کی نبوت کا اقرار کریں اور اسی نبی کے ہی بتائے ہوئے رستے پہ چلیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں نے عرب کے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری مذہب کتاب توریت میں موجود ہے۔ بس اسی وجہ سے میں کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس اسی بات کو جاننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے نبی ہی کیوں، آپ کے نبی کس وجہ سے وہ آخری نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری مذہبی کتاب توریت میں موجود ہے۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ محمد سیریز صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹ 2 میں نے آپ کو یہودیوں کی مذہبی کتاب توریت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 13 حوالے بتائے تھے، تو یہ یہودی عالم بھی توریت میں موجود انہی 13 حوالوں کو ہی سامنے رکھتے ہوئے حضرت جناب ابو بکر سے اپنا سوال کر رہا تھا۔ تو اسی طرح بس پھر وہ یہودی حضرت جناب ابو بکر سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہماری مذہب کتاب توریت میں یہ کہا گیا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے جب بھی اس آخری نبی کا اس زمین پہ ظہور ہوگا تو خداوند عالم اس آخری نبی کو زمین و آسمان میں موجود چھپے ہوئے تمام رازوں کے بارے میں علم عطا کرے گا۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں آپ سے انہی رازوں کے بارے میں کچھ علمی اور عقلی سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کو واقعی میں وہ آخری نبی مان لوں گا کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری مذہبی کتاب توریت میں موجود ہے، اور پھر میں یہاں پر موجود سب کے سامنے اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت جناب ابو بکر نے فرمایا کہ اے یہودی عالم، تم جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ اے جناب ابو بکر، کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور 100 یہ کیا ہے؟ آپ مجھے گنتی کے ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ بس اس یہودی عالم کا ابھی یہ سوال کرنا ہی تھا کہ دربار میں موجود مسلمانوں کے بڑے بڑے مولوی ملا اور مولانا اس سوال کو سنتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت جناب ابو بکر نے یہ دیکھا کہ دربار میں موجود تو کسی کو بھی اس یہودی عالم کے ان سوالوں کا جواب نہیں آتا، تو پھر آپ نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے یہودی عالم، تمہارے یہ سوال تو واقعی میں بہت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اگر تم اپنے ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی، وارث علم قرآن، وارث علم نبی علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ تمہیں تمہارے سبھی سوالات کے صحیح جوابات انہی سے ملیں گے۔ تو بس پھر وہ یہودی حضرت جناب ابو بکر کے حکم پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ لے کر فوراً حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا، اور آپ کے پاس پہنچتے ہی اس یہودی نے آپ کو اپنے سبھی سوالات بتائے اور پھر کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، اگر آپ نے مجھے میرے ان سبھی سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں ابھی اسی وقت اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، اور اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے، اور پھر اس جھوٹے نبی کی امت کے خلاف میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ سے جنگ کروں گا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ یہودی عالم یہاں پر جنگ کا اس وجہ سے کہہ رہا تھا کیونکہ انگریزی توریت کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 20، جبکہ اردو زبان کی توریت کے مطابق استثنا کے کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 20 میں یہودی قوم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان نبی ہونے کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو ہر یہودی پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس جھوٹا دعویٰ کرنے والے انسان کو قتل کرے۔ بس اسی وجہ سے ہی یہ یہودی عالم حضرت امام علی بن ابی طالب سے جنگ کرنے کا کہہ رہا تھا۔
اور व्यूवर्स अब साथ ही यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि यहूदी कौम को पहले से ही ये बता दिया गया था कि अनकरीब हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़मीन पे ज़हूर होगा और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बताए हुए रास्ते पे चलना है। तो इस बात का जिक्र अंग्रेजी तौरात के मुताबिक बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 15, जबकि उर्दू जुबान की तौरात के मुताबिक इस तस्ना की किताब बाब नंबर 18 आयत नंबर 15 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो बस फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने अब उस यहूदी से ये फरमाया कि ए बंदा खुदा, जान लो कि 20 वो सिक्के हैं कि जिन 20 सिक्कों में अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा गया, जबकि 30 रमजान के महीने के 30 रोजे हैं कि जिन 30 रोजों का अजर सवाब इस कदर ज्यादा है कि इंसान का दिमाग इस दुनिया में उन रोजों के अजर सवाब के बारे में अंदाजा लगा ही नहीं सकता। लिहाजा इसी वजह से रोजादार को उसके रोजों का अज्र कयामत के दिन बताया जाएगा और इसी वजह से ही अल्लाह ने ये फरमाया कि ऐ लोगों, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और रोजादार को उसके रोजों का अज्र सिर्फ मैं ही अता करूंगा। इसी तरह 40 वो दिन हैं कि जिन 40 दिनों में अल्लाह ने तुम्हारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी आसमानी किताब तौरात को नाजिल किया, जबकि 50 वो साल हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से 50 साल कम यानी 950 साल तक अपनी कौम के लोगों में रहे और उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते रहे। व्यूवर्स, अब ये जो 50 हैं तो इन 50 को समझने के लिए हमें कुरान में सूरे अनकबूत की आयत नंबर 14 को अच्छी तरह से समझना होगा। लिहाजा सबसे पहले आप कुरान की इस आयत को सुने। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। व्यूवर्स, कुरान की इस आयत में ये जो कहा गया है कि वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, तो 50 बरस कम 1000 बरस रहने का मतलब ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों में 1000 साल से 50 साल कम यानी 950 साल तक रहे। व्यूवर्स, कुरान की इस आयत को पढ़कर मेरे दिमाग में तो ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताना ही था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सीधा सीधा कुरान में 950 साल बता देते। भला ये इतना घुमा फिरा करके वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, इस तरह से बताने की क्या जरूरत थी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान के हर एक लफ्ज के पीछे बहुत से राजों को छुपा रखा है और उन्हीं राजों में से ही एक राज अल्लाह ने कुरान की इस आयत में ये जो 50 साल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इस लफ्ज के पीछे भी अल्लाह ने एक बहुत बड़े राज को छुपा रखा है, जो कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको नूह सीरीज में बताऊंगा। व्यूवर्स, याद रहे अभी इस वक्त मैं मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम कर रहा हूँ। मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आदम सीरीज और फिर आदम सीरीज के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नूह सीरीज भी दिखाई जाएगी। तो इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस यहूदी से ये फरमाया कि ए बंदा खुदा, अब जान लो कि 60 कफारे के वो रोजे हैं कि अगर कोई भी मुसलमान रमजान के महीने का कोई एक रोजा नहीं रखता तो उस एक रोजे को ना रखने की वजह से उस मुसलमान को सजा और कफारे के तौर पर मुसलसल 60 रोजे रखना होंगे। व्यूवर्स, याद रहे अगर कोई भी मुसलमान रमजान के महीने का रोजा जानबूझकर तोड़ देता है या फिर वो रोजा छोड़ देता है तो रोजा छोड़ने की सजा या फिर कफारे के तौर पर उस मुसलमान को रमजान के महीने के बाद हर एक छोड़े हुए रोजे के बदले में 60 रोजे रखना होंगे। और इस बात का जिक्र अल काफी की हदीस नंबर 6346 जबकि मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 2004 में वाज़े तौर पर मौजूद है। बस फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने अब उस यहूदी से ये फरमाया कि ए बंदा खुदा, 70 वो लोग हैं कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह को देखने के लिए सरजमीन मिस्र में मौजूद कोहे तूर पहाड़ के पास पहुँचे। तो जैसे ही वो लोग कोहे तूर पहाड़ के पास पहुँचे और उन लोगों ने अल्लाह को देखने के लिए पुकारा तो अल्लाह ने उस पहाड़ पर अपने नूर की एक छोटी सी तजल्ली डाली, तो उस तजल्ली से वो पहाड़ रेजा रेजा होकर फट गया और वो 70 लोग मारे गए।
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کے عالم سے باہر نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو 70 لوگ تھے تو وہ سبھی کے سبھی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح 80 وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ باقی سبھی لوگ سیلاب میں ڈوب کر مارے گئے، اور پھر انہی 80 لوگوں سے ہی زمین پہ انسانی زندگی کا دوبارہ پھر سے آغاز ہوا۔ جبکہ 90 وہ گھر ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مختلف جانوروں اور حیوانوں کو بھی سیلاب میں ڈوب جانے سے بچانے کے لیے اپنی کشتی میں ان جانوروں اور حیوانوں کے لیے 90 مختلف گھر بنائے۔ اور اے بندہ خدا، اب آخر میں یہ جان لو کہ اللہ کا قرآن میں موجود یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بھی عورت مرد سے یا پھر کوئی مرد عورت سے زنا کرے تو سزا کے طور پر اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے۔ اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اے بندہ خدا، جان لو کہ عنقریب اس زمین پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب انسان قرآن میں موجود اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا کر نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے انسان اپنی خواہشات کی دلدل میں ڈوب کر قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ بس اے بندہ خدا، جب تم یہ دیکھو کہ انسان قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کر چکا ہے تو تم فوراً اللہ کے رستے کی طرف دوڑ پڑنا، اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو جائے۔ بس اب جیسے ہی اس یہودی نے حضرت امام علی بن ابی طالب کی زبان سے اپنے ان سبھی سوالوں کے صحیح جواب سنے تو وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ویورز، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں جگہ جگہ پر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اور آج قریباً ہر مسلمان ہی اپنے آپ کو لاچار، بے بس، پریشان حال، مشکل اور مصیبت میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو ویورز، یاد رہے یہ سب کچھ ہم مسلمانوں کے ساتھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے قرآن میں موجود اللہ کے قانون اور قرآن میں ہی موجود اللہ کے اصولوں کے خلاف اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ ویورز، چونکہ میں خود 19-20 سال کا ایک نوجوان مسلمان ہوں تو موجودہ دور میں، اس ماڈرن دور میں بحیثیت ایک نوجوان مسلمان ہونے کے ناطے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان مسلمانوں کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی اتنی محبت نہیں ہے کہ جتنی محبت ہر سچے مسلمان کے دل میں ہونی لازمی ہے۔ اور شاید یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آج کے نوجوان مسلمان اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پا رہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ویورز، میں نے کئی سالوں کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد اپنے اسی یوٹیوب چینل پر محمد سیریز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ ویورز، اس اسلامک سیریز کو کچھ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو دور، اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی بھی کھلے دماغ سے اس اسلامک سیریز کو دیکھتا ہے تو یقیناً انشاءاللہ اس کے دل میں بھی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں اپنے تمام ویور سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کے سبھی لوگ اس اسلامک سیریز کو ضرور دیکھیں اور اس اسلامک سیریز کو ہمارے مسلم اور غیر مسلم دونوں بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ اور اس